بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات یہ دیکھیے کتاب فیضان سنت، یہ اب آپ دیکھیں، آپ اس میں کس قدر جھوٹے خواب لکھے ہیں۔ یہ صفحہ 3 ہے، اس میں لکھا ہے بارگاہ شاعت میں فیضان سنت کی مقبولیت، یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ کتاب مقبول ہے۔ یہ پہلے تو یہ لکھا صفحہ 3 میں لکھا ہے۔ اب آپ دیکھیے، آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی کتاب ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب دکھاتے ہوئے فرمایا، یہ فیضان سنت ہے اور یہ محمد الیاس قادری کی طرف سے میری امت کے لیے تحفہ ہے۔ دیکھیے حضور کیا فرما رہا ہے، یہ کتاب میری امت کے لیے تحفہ ہے جس میں سارے خواب ہیں، مگر اسی کتاب میں سے خواب کٹوا دیے۔ کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ یہ کتاب فیضان سنت ہے، اس وقت یہ خواب موجود تھے جب یہ کٹی نہیں، یہ خواب موجود تھے، پرانی کتاب ہے جس میں سے خواب کٹوائے نہیں تھے، اس وقت کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ فیضان سنت ہے، یہ محمد الیاس قادری کی طرف سے میری امت کے لیے تحفہ ہے۔ اب بتائیے آپ کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب الیاس قادری نے، یہ فیضان سنت ہے کتاب، اور یہ محمد الیاس قادری کی طرف سے میری امت کے لیے تحفہ ہے، تو پھر اس کتاب میں خواب کٹوائے کیوں ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو دعوت اسلامی کا مخالف ہو، الیاس قادری کہتا ہے وہ تباہ برباد ہو جائے گا، تو مفتی اختر رضا خان صاحب ازہری میاں نے تو مخالفت کی، زبردست مخالفت کی۔ الیاس قادری کہتا ہے کہ جو دعوت اسلامی کا مخالف ہوگا تباہ برباد ہو جائے گا، تو مفتی اختر رضا خان صاحب ازہری کب تباہ برباد ہوئے؟ ان کو تو کامیابی ملی۔ یہ دیکھیے صفحہ 27، اہل اجتماع کی مغفرت ہو گئی۔ ایک اسلامی بھائی کا حلفیہ بیان ہے کہ میں شب برات، یہ کس اسلامی بھائی کا حلفیہ بیان؟ نہ عطا ہے، نہ پتہ ہے، نہ جگہ ہے، کون سا اسلامی بھائی یہ ایسے لکھ دیتے ہیں۔ میں شعبان شب برات 1407 ہجری کو لانڈی کے قبرستان میں ہونے والے دعوت اسلامی کے اجتماع میں شریک تھا، مگر امیر اہل بدعت کا بیان شروع ہونے میں تاخیر کے سبب میں اکتا کر چلا گیا۔ نماز فجر کے بعد جب سویا تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے نادان، لانڈی کے قبرستان میں آج رات جو اجتماع ہوا اس میں جتنے لوگ آخر تک شریک رہے اس میں سب کو بخش دیا گیا، اگر تو بھی آخر تک شریک رہتا تو تیری بخشش کر دی جاتی۔ یعنی اب تبلیغ جماعت والوں کا اجتماع ہوتا ہے، اس میں بھی سنی جاتے ہیں، بریلوی بھی جاتے ہیں اجتماع میں، بھوپال میں بریلوی بہت آتے ہیں، اور اگر بریلویوں کا اجتماع ہوتا ہے اس میں بھی دیوبندی آتے ہیں، وہ تو ہر جگہ ایک دوسرے کے اجتماع میں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ تو اب بریلی والے جب دیوبند والوں کو، ندوے والوں کو مسلمان نہیں مانتے تو اس اجتماع میں تو سبھی شریک تھے بھائی، پاکستان میں بہت دیوبندی ہیں، شیعہ بھی ہیں، تو جتنے لوگ شریک تھے دیوبندی، ندوی، اہل حدیث، سب کو بخش دیا گیا، یہ لکھا ہوا ہے۔ جتنے لوگ آخر تک، جتنے لوگ یعنی پورے کے لوگ، سب کے سب جتنے لوگ آخر تک شریک رہے ان سب کو بخش دیا گیا، اگر تو بھی آخر تک شریک رہتا تیری بخشش کر دی جاتی۔ یہ عشرہ مبشرہ سے تعبیر کیا گیا ہے اس واقعے کو۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شان میں کھلی گستاخی کہ جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہو رہا ہے اس کی بخشش نہیں ہو رہی۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ اے نادان، لانڈی کے قبرستان میں آج رات جو اجتماع ہوا اس میں جتنے لوگ آخر تک شریک رہے ان سب کو بخش دیا گیا، اگر تو بھی آخر تک شریک رہتا تیری بخشش کر دی جاتی۔ یعنی جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہو رہا ہے اس کی بخشش نہیں ہو رہی۔ یہ دیکھو ایک یمنی بزرگ کا انکشاف، صفحہ 31، اس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی الیاس قادری سے ملنا چاہتا تھا۔ اب اسی میں لکھا ہوا ہے، اس نے کہا میں الیاس قادری ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سب آپ پورا پڑھ لینا، صفحہ 31، یہ روک کے پڑھ لینا، آپ یہ روک کے پڑھ لینا، میں جلدی جلدی پڑھ کے نہیں بتا سکتا، بس آخر شارٹ کٹ بتا رہا ہوں کہ اسے افسوس ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو، جب الیاس قادری سے نہیں ملا تو اسے افسوس ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو مسجد الحرام میں پایا۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کعبہ شریف کے دروازے پر لائے، اور کعبہ شریف کا دروازہ کھل گیا، کعبہ شریف کا دروازہ کھل گیا، میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ وہاں ایک شخص اپنے سر پر سبز امامہ پہنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول تشریف لائیں اور یہ الیاس قادری بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی طرف اشارہ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت اسلامی کے امیر محمد الیاس قادری ہیں۔ یہ خواب لکھنے کی اسے کیا ضرورت تھی؟ لکھنے والا الیاس قادری ہے۔ اب کوئی کہے کہ شرعی ثبوت، اس سے بڑا شرعی ثبوت کیا ہوگا؟ اور توہین کسے کہتے ہیں؟ کیا تمہیں دیوبندی کی کتابوں میں توہین نظر آتی ہے؟ چلو ہم مانا کہ ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، میں مانتا ہوں غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں۔ جب تھانوی صاحب نے خود اقرار کیا ہے اور توبہ نامہ، رجوع نامہ ان کا چھپا ہے جو حفظ الایمان کی عبارت پر، پھر ان کے تو پیچھے پڑے رہتے ہو ہاتھ دھو کے، اور الیاس قادری کی گستاخی نظر نہیں آتی۔ یہ دیکھیے آپ، الیاس قادری اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اپنے سر پر سبز امامہ پہنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی طرف اشارہ کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعوت اسلامی کے امیر محمد الیاس قادری ہیں۔ اب یہ خواب کٹوائے کیوں؟ جب
یہ کتاب بارگاہ شاید مقبول ہے تو خواب کیوں پڑوا. اب دیکھیے فیضان سنت میں یہ تیسرا خواب. ایک اور دوسری بار کا واقعہ ہے. میری پھوپھی جان جو ہمارے ساتھ رہتی تھیں اور امیر اہل سنت، یہ امیر اہل سنت میں کہتے نہیں، اس کو لکھا ہوا ہے تو اس لیے پڑھ دیا. یہ دیکھیے جب انہوں نے ٹی وی کو گھر سے نکلوایا، یہ دیکھیے آپ پورا واقعہ پڑھ لیں، روک کے پڑھ سکتے ہیں، آپ روک کے پڑھ لینا. جب ٹی وی کو گھر سے نکلوایا تو اس میں لکھا ہے کہ دوسری بار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار فیض آثار سے مشرف ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر فرما رہے تھے، آج میں بے حد خوش ہوں کہ تم نے میرے بہت بڑے دشمن ٹی وی کو نکال دیا ہے، لہذا میں تمہارے گھر آیا ہوں. سنو میرا غلام محمد الیاس قاضی، سنو میرے غلام محمد الیاس قاضی کو میرا سلام کہنا، ان کو اس طرح کی تحریر بھیجنا. یہ دیکھیے یہ بھی خواب ہے. اب مدنی چینل گھر گھر میں گھسوالا ہے کہ مدنی چینل دیکھو. اب دیکھیے آپ یہ ایک اور یہ مدنی چینل، اب تو پہلے تو ٹی وی نکلوانے سے اللہ کے رسول کے دیدار ہو رہے تھے، اب یہ تو خود مدنی چینل دکھوا رہا ہے کہ مدنی چینل. یہ دیکھیے آپ یہ دعا اتار، یہ بھی ذرا آپ غور کرنے کی بات ہے. قبولیت. اور دیکھیے سب کیا لکھا ہے، بعد میں کیا لکھا ہے ذرا غور کرنے والی ہے. مجھ گناہ گاروں کے سردار کے واسطے بھی، یہ لکھا ہے مجھ گناہ گاروں کے سردار کے واسطے بھی عشق رسول کا خزانہ پانے اور بے حساب بخشے جانے کا وسیلہ بنا. دعا اتار. یہ دیکھو آپ پوری پڑھ لو. قبولیت کی سعادت عنایت کرتے ہوئے اس میں سے کچھ کلام پڑھنے سننے والے والی وہ نیز مجھ گناہ گاروں کے سردار کے واسطے بھی عشق رسول کا خزانہ پانے بے حساب بخشے جانے کا وسیلہ بنا. اب بتائیے آپ اسی کتاب میں اسلام کا مذاق بنایا اس نے، یہ سلام کا مذاق اسی. اب یہ دیکھیے یہ کیا فیضان سنت سے یہ مدنی چینل سے جنت ملے گی. یہ مدنی چینل دیکھو جنت میں جاؤ، 10,000 روپیہ میں جنت مل جائے گی. پھر تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے.